السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ہر طرح کی تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے، اسی طرح سے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. محترم سامعین کرام، بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33، یہ پوری کی پوری سورت، اس کی ہر آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے. سورۃ الاحزاب کی تفسیر مکمل ہوئی، فللہ الحمد والمنہ. اب یہاں سے سورۃ السبا کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو سورۃ السبا ہے، یہ قرآن کریم میں اس کا جو آرڈر اور اس کا جو نمبر ہے وہ 34، یعنی 34 نمبر کی سورۃ کریمہ ہے. اور یہ جو سورہ سبا ہے، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ کو نازل فرمایا. سورۃ کریمہ کے آغاز میں ابھی آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی گئی، یعنی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی عظمت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں بیان فرمایا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سورۃ کریمہ کا آغاز کیا وہ الحمد کے لفظ کے ساتھ. الحمد، اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، الحمد للہ الذی، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک، یعنی جس کی ملکیت آسمانوں میں بھی ہے اور جس کی ملکیت زمینوں میں بھی ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور جس کی بادشاہت زمینوں میں بھی ہے. اللہ نے مزید فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کے لیے تعریف ہے. فی الآخرہ، یہ فی الآخرہ کا جو لفظ ہے آخرت میں، اس کو بالآخرہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی فی الآخرہ. اس کی 2 تفسیر ہے. پہلی تفسیر کیا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کے کارناموں، اس کی صلاحیت، اس کے اسکل کی اگر تعریف کی جائے، اس کے استعداد کی اگر تعریف کی جائے، اس کے صلاحیت اور اس کے کارناموں کی اگر تعریف کی جائے کسی بھی انسان کے، تو بالآخر وہ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیوں؟ کیونکہ انسان کو ہر طرح کی قوت، ہر طرح کا استعداد، ہر طرح کا ملکہ، ہر طرح کی صلاحیت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے کسی کی بھی تعریف کی جائے، کسی کے کارناموں کی تعریف کی جائے، تو وہ بالآخر کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں بھی تعریف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اس کے لیے تعریف ہے آخرت میں. اس کو فی الآخرہ بھی پڑھا جائے گا. کیسے؟ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں کچھ اسباب ظاہری ہیں جو انسانوں کو نظر آتے ہیں یا پھر انسان محسوس کر لیتا ہے. اسباب ظاہری ہیں جس کو دیکھ کر کے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی شان، اس کا مقام. لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پردہ پڑا ہوا ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو. لیکن جب آخرت قائم ہوگی تو یہ سارے پردے اٹھ جائیں گے، یہ سارے حجاب اٹھ جائیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ القصص آیت نمبر 70 میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تعریف دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے.
وَلَهُ الْحُكْمُ، اور ملکیت بھی اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کے بھی جانا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو اصل تعریف ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہی قابل ستائش ہے، وہی قابل تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل تعریف نہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان میں اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ابھی زمین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش کی برکھا برساتا ہے تو وہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ زمین میں داخل ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی کسان کسی بھی بیج کے، کسی بھی پیڑ پودے نباتات کے بیج کو زمین میں پھینکتا ہے تو وہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جتنے بھی انسان یا جاندار یا اللہ کی مخلوق جو مرتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو یا اس طرح کے جتنے بھی کیڑے مکوڑے جن کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ ان تمام کو جانتا ہے۔ بارش کے جو قطرات پڑتے ہیں، کتنے قطرے زمین پر گرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ کتنے بیج کو کسان نے زمین کے اندر بویا ہے، ان تمام کی کاؤنٹنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اینی ٹائم ہے۔ کتنے مردے زمین کے اندر گڑ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان باتوں کو جانتا ہے۔ کتنے کیڑے مکوڑے، کتنے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ زمین میں داخل ہونے والی چیزیں، اور زمین سے نکلنے والی چیز، بیج جو جاتا ہے تو اس سے کھیتی نکلتی ہے، پیڑ پودے نکلتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی زمین کے اندر سے بہت سارے مائنز کے اندر سے دھاتو نکلتے ہیں نا، معدنیات، سونا، چاندی، اس طرح کی دوسری چیزیں جو میٹل نکلتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین سے کتنا کیڑا باہر نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ حتیٰ کہ زمین سے نکلنے والے گیس، تیل یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور ہر چیز کی کاؤنٹنگ اور اس کی کوانٹٹی اینی ٹائم بالکل پرفیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اسٹیپ میں بیان فرمایا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمان سے اترتے ہیں نا، فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں؟ اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی برکھا اور بارش برستی ہے، وہ کہاں سے اترتا ہے؟ آسمان سے اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مخلوقات کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین میں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمان کی طرف اوپر اٹھنے والے کون ہیں؟ ابھی یہ فجر کی جو وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے، ابھی نماز ختم ہو گئی ہے، اب یہاں سے فرشتوں کی ایک جماعت یہاں پر پہلے سے موجود تھی دنیا میں، ہر جگہ پہ وہ جماعت اب اوپر اٹھے گی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اسی وقت ایک جماعت کہاں نکلتی ہے؟ نیچے اترتی ہے آسمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سے اس روئے زمین پر مانگنے والے بہت سارے انسان ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے؟ وہ دعا کہاں جا رہی ہے؟ آسمان پر اٹھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے۔ انسان کے اعمال اور اعمال کی جزئیات، وہ تمام کی تمام چیزیں زمین سے آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے
کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. اور آگے کہا وهو الرحیم الغفور، وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور غفور رحیم، اور غفور یعنی بخشنے والا بھی ہے. رحم کرنے والا یعنی رحمت والا ہے. یعنی کوئی انسان جو برائی کر رہا ہے دنیا میں، چاہے جس طرح کی بھی برائی ہو، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، دنیا پرست ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دنیا میں موجود ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے. کیوں مہلت دے رہا ہے؟ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگاہ کرنے کا سامان بھی اسی سرزمین میں مہیا کر دیا ہے. اب اس کو آگاہی اگر ملے اور آگاہی ملنے کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الغفور، گناہ کو بخشنے والا ہے. لیکن اگر کریکٹ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا بھی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر اپنی خالص قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کو ثابت فرمایا ہے. اس چیز کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی قابل تعریف ہے. اللہ کے ہم مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی میں لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اور صفت غفور ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ثابت ہو جائے. وگرنہ دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیشہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.